اینگلو امریکن لون کی سب سے خطرناک شرط پاؤنڈ سٹرلنگ کی کنورٹیبلٹی تھی۔ صرف چند ہی ہفتوں میں برطانیہ کے ذخائر میں تقریباً $1 ارب کی کمی ہو گئی تھی، جس کے پاس بھی برطانوی سٹرلنگ پاؤنڈ تھا وہ اس کو بیچ رہا تھا، فارغ کرنا چاہ رہا تھا۔ برطانیہ نے یونائٹڈ انڈیا کا قرضہ ادا کرنا تھا، جسے سٹرلنگ بیلنس کہا گیا تھا۔ دیوالیہ ہو جانے کا خطرہ تھا برطانیہ کا کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کو آزاد بھی جلدی کیا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ برٹش امپائر کے انجام کے سلسلے کی تیسری قسط میں داخل ہوتے ہیں، جو بظاہر ایک تکنیکی مالی فیصلہ تھا، مگر اس کے اثرات اتنے گہرے ثابت ہوئے کہ اس نے نہ صرف برطانیہ کی معیشت بلکہ اس کی سلطنت، برٹش امپائر، اس کی سابقہ کالونیز اور خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے معاشی مستقبل کی سمت بھی متعین کی، اور شاید یہی ایک تقریباً دیوالیہ پن تھا یا دیوالیہ ہو جانے کا خطرہ تھا برطانیہ کا کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کو آزاد بھی جلدی کیا۔ تو اینگلو امریکن لون کی سب سے خطرناک شرط وہ تھی جسے عام الفاظ میں پاؤنڈ سٹرلنگ کی مکمل تبدیلی کنورٹیبلٹی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر گیپ بھی دنیا میں ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں جس کے پاس بھی برطانوی پاؤنڈز ہوں گے وہ انہیں آزادانہ طور پر امریکی ڈالر میں تبدیل کر سکے گا۔ کاغذ پر یہ شرط عالمی تجارت کو بحال کرنے اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے تھی، مگر زمینی حقیقت اور اس کے اثرات بالکل مختلف تھے۔ امریکی ماہر معاشیات رابرٹ ٹریفن، جن کی کتاب جو ہے وہ گولڈ اینڈ ڈالر کرائسس، جو بعد میں اس موضوع پر ایک کلاسک کتاب قرار دی گئی، تو وہ لکھتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے فوراً بعد دنیا میں ڈالر کی شدید کمی تھی۔ امریکہ واحد ملک تھا جس کے پاس صنعتی صلاحیت بھی تھی اور ڈالر بھی تھے، کیونکہ ان کی اپنی کرنسی بھی تھی، اور گولڈ ریزروز بھی بہت زیادہ تھے۔ اس کے کئی گنا گولڈ بڑھ گئے تھے اس جنگ کے دوران۔ یورپ بشمول برطانیہ سامان تو چاہتا تھا، مگر اس کے پاس ادائیگی کے لیے ڈالرز نہیں تھے۔ ایسے ماحول میں پاؤنڈ کو قابل تبادلہ بنانے کے لیے، کنورٹیبل بنانے کے لیے، گویا زخمی جسم کو خون دینے کے بجائے اس سے مزید خون نکالنے کے مترادف تھا۔ یعنی برطانیہ کی جو پہلی ہی معاشی حالت اور مالیاتی حالت بہت پتلی تھی، اس کو مزید مدد کی ضرورت تھی، لیکن اس کنورٹیبلٹی کا مطلب یہ تھا کہ اب ان کے جو پاؤنڈز کی جو حیثیت ہے وہ بھی کم ہونے لگے گی، اور ان کے جسم سے مزید خون نکالا جا رہا تھا امریکہ کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، مالیاتی نظام کو۔ تو 15 جولائی 1947 کو برطانیہ نے پاؤنڈ کو باضابطہ طور پر کنورٹیبل قرار دے دیا۔ اس فیصلے کے فوراً بعد جو کچھ ہوا وہ کسی معاشی قیاس آرائی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک یقینی رد عمل تھا۔ دنیا بھر میں حکومتوں، تاجروں اور سینٹرل بینکوں نے، جن کے پاس بھی موجود تھے، کسی کے پاس بھی 1 پاؤنڈ بھی تھا، وہ انہیں تیزی سے ڈالر میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا اس نے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ڈالر ہی اصل کرنسی ہے، اصل گلوبل ریزرو کرنسی ہے۔ تو مالیاتی ادارے، بینکس تو بڑی تیزی سے ڈالرز خریدے تھے، اور جس کے پاس بھی برطانوی سٹرلنگ پاؤنڈ تھا وہ اس کو بیچ رہا تھا، فارغ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو برطانوی خزانے کے اعداد و شمار کے مطابق صرف چند ہی ہفتوں میں برطانیہ کے ذخائر میں تقریباً $1 ارب کی کمی ہو گئی تھی۔ یہ رقم اس وقت برطانیہ کے کل ذخائر کا ایک بہت بڑا حصہ تھی۔ امریکہ کا مرکزی بینک یعنی فیڈرل ریزرو بینک، اس نے ستمبر 1947 کے اپنے بلیٹن میں لکھا، اور یہ حوالہ فیڈرل ریزرو بلیٹن کے ریکارڈ میں موجود ہے، کہ غیر ملکی ممالک کے پاس موجود پاؤنڈ کو ڈالر میں تبدیل کرنے کی اجازت نے برطانیہ کے ذخائر پر شدید دباؤ ڈالا۔ صرف 5 ہفتوں میں 20 اگست 1947 کو برطانیہ نے کنورٹیبلٹی معطل کر دی، مجبور ہوا۔ یہ فیصلہ اس بات کا اعتراف تھا کہ اینگلو امریکن لون کی ایک بنیادی شرط ناکام ہو چکی ہے۔ جان مینارڈ کینز اس وقت زندہ نہیں تھے، وہ اپریل 1946 میں انتقال کر گئے تھے، مگر ان کے ساتھ ہی جو اکانومسٹ جو تھے انہوں نے بعد میں لکھا، اور جیسے کہ رچرڈ کان نے اپنی تحریروں میں بھی بیان کیا ہے، کہ اگر کینز زندہ ہوتے تو وہ اسے ایک پریڈکٹیبل کیٹاسٹرافی کہتے ہیں۔ یہ بحران صرف برطانیہ کا داخلی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے اثرات براہ راست ان ممالک پر بھی پڑے جن کے پاس بڑی مقدار میں پاؤنڈ جمع تھے۔ ان میں سب سے بڑا نام انڈیا کا تھا، اور اس کے بعد پاکستان کا، جو ابھی ایک نوزائیدہ ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا۔
برطانیہ نے یونائٹڈ انڈیا کا قرضہ ادا کرنا تھا، جسے اسٹرلنگ بیلنس کہا گیا تھا، جو 15 اگست کی پارٹیشن کے بعد ایک مخصوص تناسب کے لحاظ سے انڈیا اور پاکستان میں تقسیم کیا گیا کہ ان دونوں کو ان کے تناسب کے لحاظ سے برطانیہ قرضہ واپس کرے گا، جو اسٹرلنگ بیلنس جس کو کہہ رہے تھے۔ تو ان دونوں کو اسی تناسب کے لحاظ سے یہ ادائیگی بھی کی جانی تھی۔ اب یہاں میں اسٹرلنگ بیلنس کے تصور کو دوبارہ سمجھ رہا ہوں گا کہ یہ تھا کیا۔ جنگ کے دوران برطانیہ نے انڈیا سے تقریباً 25 لاکھ فوجی بھرتی کیے، جنہیں مشرق وسطیٰ، یورپ اور مشرق بعید میں یعنی برما وغیرہ کے محاذوں پر، پھر جاپان کی طرف بھی لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان سب کے لیے خوراک، کپڑے، یونیفارمز، چائے وغیرہ، سگریٹس، ہر قسم کا ریل کا سامان، اور آپ کو پتہ ہے جنگ کی صورت میں بہت ساری چیزوں کی درکار ہوتی ہے، اسلحہ بھی، بارود بھی، تو ان سب کی ادائیگی برطانیہ نے نقد یا سونے میں نہیں کی انڈیا کو۔ اس کے بدلے میں بینک آف انگلینڈ میں انڈیا کے کھاتے میں پاؤنڈ میں رقم درج کر لی جاتی کہ اچھا آپ نے اتنے آدمی بھیجے، اتنا سامان بھیجا، تو آپ کو اتنے بنے، 1 ملین بنے، 10 ملین بنے، 100 ملین بنے، ان کو ہم نے لکھ رہے ہیں، آپ کو بعد میں دیں گے۔ تو اس کو اسٹرلنگ بیلنس کہا گیا۔ یہ دراصل برطانیہ کی طرف سے ایک وعدہ تھا کہ جنگ کے بعد یہ رقم انڈیا کو ادا کی جائے گی۔ تو انڈین مورخ ہے بینرجی، اور وہ اقتصادی تاریخ دان ایک ہے B.R. ٹوملنسن۔ انہوں نے اپنی کتاب دی اکانومی آف ماڈرن انڈیا میں لکھتے ہیں کہ جنگ کے اختتام پر برطانیہ پر انڈیا کا تقریباً 1.5 ارب پاؤنڈ کا واجب الادا قرضہ تھا۔ یہی وہ رقم تھی جو 1947 میں تقسیم کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کے کھاتوں میں بانٹی گئی، اور مجموعی طور پر تقریباً 1.16 ارب پاؤنڈ بنتی تھی، جو برطانیہ نے انہیں ادا کرنی تھی۔ جب پاؤنڈ کنورٹیبل بنا دیا گیا تو اصولی طور پر ہندوستان اور پاکستان یہ کر سکتے تھے کہ اپنے اسٹرلنگ بیلنس کو ڈالر میں تبدیل کر کے عالمی منڈیوں سے مشینریاں خریدتے، خوراک اور ٹیکنالوجی بھی خریدیں۔ یہی ان کی منصوبہ بندی بھی تھی۔ تو انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اپنی تقریروں اور خطوط میں بعد میں لکھا، جو ان کے سلیکٹڈ ورکس آف جواہر لال نہرو کے نام سے شائع بھی ہوئے، وہ اس امید کا اظہار کیا تھا کہ جنگی بقایا جات ہندوستان کی صنعتی ترقی کی بنیاد بنیں گے، یعنی اس جنگ کے بعد جو ہندوستان نے خرچ کیا تھا اور جو برطانیہ پر ان کا قرض، یعنی انڈیا نے جو برطانیہ کو قرض دیا ہوا تھا، اس کی واپسی سے ہندوستان کی انڈسٹریل جو بیسز ہیں ان کو بنایا جائے گا، ایک انڈسٹریل کنٹری بنایا جائے گا۔ مگر کنورٹیبلٹی کی معطلی نے یہ راستہ بند کر دیا۔ برطانیہ نے اچانک یہ بھی اعلان کر دیا کہ پاؤنڈز اب آزادانہ طور پر ڈالر میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے پاس موجود رقم کاغذ پر تو تھی، مگر وہ اسے اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ وہ رقم لندن میں بلاک ہو گئی تھی۔ امریکی سفارت خانے کی خفیہ رپورٹ جو اپریل 1950 میں تیار کی گئی اور بعد میں امریکی نیشنل آرکائیوز میں ڈی کلاسیفائی ہوئی، وہ رپورٹ صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ برطانیہ اسٹرلنگ بیلنس کو اپنی معیشت کے لیے مسلسل خطرہ سمجھتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے قرضہ دینا ہے، واپس کرنا ہے انڈیا کا۔ تو اس سے سوچا یہ تو تھریٹ ہے، اگر اس کو قرضہ ادا کرنا شروع کر دیا برطانیہ نے تو برطانیہ پھر دوبارہ سے بینکرپٹ کی نوبت تک پہنچ جائے گا۔ تو اس رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان جیسے بڑے ملک اپنی رقوم آزادانہ طور پر نکال لیں تو پاؤنڈ پر شدید مالیاتی دباؤ بڑھے گا اور برطانیہ کی اپنی اقتصادی جو بحالی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اسی رپورٹ میں ایک جملہ ایسا بھی ہے جو اس پوری کہانی کا اخلاقی پہلو عیاں کرتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر ان ممالک کی جو نکالنے کی جو صلاحیت کو برطانیہ کی استطاعت کے مطابق محدود کر دیا جائے تو وہ نہ صرف اپنی ترقی بڑھانے سے قاصر ہوں گے بلکہ موجودہ رفتار بھی برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ یعنی برطانیہ کو اس بات کا پورا علم تھا کہ اس کے یہ فیصلے انڈیا اور پاکستان کی ترقی روک دیں گے، مگر اس کے باوجود برطانیہ نے نہ صرف اس رقم کی ادائیگی کو محدود کیا بلکہ انہیں صرف برطانوی مصنوعات کو پاؤنڈز میں استعمال کرنے کی ضرورت سمجھا گیا۔ یہ کہ آپ برطانوی اسٹرلنگ بیلنس جو تھا اس کو اب ڈالر میں کنورٹ نہیں کر سکتے، اور جب استعمال کریں گے تو صرف برطانیہ ہی کی مصنوعات خریدیں گے، اب عالمی منڈی سے کوئی چیز نہیں خرید سکیں گے۔ اس کا بہت نقصان ہوا۔ اس کے فوراً بعد جو مزید گھاؤ لگا انڈیا اور پاکستان کو وہ یہ کہ 1949 میں یعنی 1949 میں ایک اور فیصلہ آیا جس نے اس نقصان کو مزید بڑھا دیا۔ ستمبر 1949 میں برطانیہ نے پاؤنڈ کی قدر میں 30% کمی کر دی۔ پاؤنڈ جو پہلے 4.03 ڈالر کے برابر تھا، یعنی ایک پاؤنڈ، اب 2.8
$0 کا رہ گیا، یعنی آدھی ہو گئی۔ یہ فیصلہ عالمی سطح پر پاؤنڈ کو بچانے کی کوشش تھا، مگر جن کے پاس پاؤنڈ میں رقم تھی، یہ جیسے کہ انڈیا اور پاکستان تھے، ان کے لیے تو ایک بہت بڑی خاموشی سے کٹوتی ہو گئی۔ آپ نے برطانوی پاؤنڈ کو ڈی ویلیو کر کے ان دو ملکوں کو سخت سزا دی۔ تو اس لیے بعد کے برسوں میں برطانیہ کی جانب سے عائد کی گئی مختلف پابندیوں، بلاکنگ اور مرحلہ وار ادائیگیوں، یعنی کنورٹیبلٹی کی معطلی اور پاؤنڈ کی مجموعی قدر میں وقت کے ساتھ جو کمی آتی ہے، اس نے ان ذخائر کی حقیقی قدر کو شدید متاثر کیا جو کہ انڈیا اور پاکستان نے برطانیہ سے لینے تھے۔ تو معروف ایک انڈین اکانومسٹ ہے این راج، انہوں نے اپنی تحریروں میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اگر ان تمام عوامل کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو نو آزاد ریاستوں خصوصاً انڈیا اور پاکستان کو اپنے واجب الادا اسٹرلنگ بیلنس کی اصل معاشی قدر کا ایک بڑا حصہ کھو دینا پڑا، اور عملی طور پر انہیں ان رقوم سے وہ فائدہ حاصل نہ ہو سکا جو کاغذی حسابات میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ برطانیہ نے ان کو اتنا قرضہ واپس کیا۔ اصل میں تو ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ 50% سے کم اس کی کل مجموعی مالی حیثیت ملتی ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا برطانیہ نے سب کچھ مجبوری میں کیا یا ایک دانستہ حکمت عملی تھی؟ ایک تو ہے کہ برطانیہ مجبور تھا، نہیں دے پا رہا تھا، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے ایسا کیا کہ ان دو معیشتوں کو، ان دو نئے ملکوں کو کمزور رکھ کر ان کے پیسے نہیں دینے ہیں۔ تو اس کا جواب ہمیں برطانوی پارلیمنٹ کے ان مباحث میں ملتا ہے، ان ڈیبیٹس میں ملتا ہے جو بعد میں ہینسرڈ کا ریکارڈ کا حصہ بنتی ہے۔ نومبر 1949 میں ہاؤس آف کامنز میں ایک بحث کے دوران کرنل کروتھویٹ ایئر، جو خود برطانوی رکن پارلیمان تھے، انہوں نے حکومت پر سخت تنقید کی۔ ہینسرڈ کے مطابق انہوں نے کہا کہ حکومت نے مصر اور ایران جیسے ممالک سے کوئی سخت مطالبات نہیں کیے، بلکہ ان کے لیے پاؤنڈ کی قدر میں کمی سے بھی تحفظ کے انتظامات کیے نہیں۔ جب پاؤنڈ کو ڈی ویلیو کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جو سب کو نقصان پہنچا، تو اس میں مصر بھی تھا، ایران بھی تھے، جن سے برطانیہ نے قرضے لیے ہوئے تھے، تو وہ ڈی ویلیوشن سے جو ان کو نقصان پہنچ رہا تھا، برطانیہ نے اس کو کمپنسیٹ کیا۔ مگر انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں انتہائی سخت رویہ اپنایا۔ اس طرح 1950 میں ونسٹن چرچل، جو اس وقت اپوزیشن میں تھے، انہوں نے سوال اٹھایا کہ برطانیہ نے جنگ کے دوران ان ممالک کے دفاع پر آنے والے اخراجات کے بدلے ان سے دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ یعنی وہ اور استحصال کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو قرضہ اسٹرلنگ بیلنس بنتی ہے، یہ بھی کاٹ لو اس بہانے کہ تمہارا دفاع ہم نے کیا۔ اب انڈیا کا دفاع کس نے کیسے کیا، یہ ونسٹن چرچل جانتے۔ تو یہ ونسٹن چرچل، یہ برطانیہ کی جو ایلیٹ امپیریلسٹ تھنکنگ ہے، اس کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ تو اس پر یعنی جب ونسٹن چرچل نے کہا تو اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے ہیو گیٹسکل، انہوں نے جواب دیا، اور یہ جواب بھی ہینسرڈ میں درج ہے کہ حکومت نے اسے نہ عملی طور پر ممکنہ اقدام سمجھا اور نہ ہی دانشمندانہ سمجھا کہ اگر آپ باقی ان پر ذمہ داری ڈال دیں کہ تمہارا دفاع برطانیہ نے کیا، لہذا برطانیہ کو پیسے ادا کرو۔ تو اس جواب سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہاں نرم رویہ اپنایا برطانیہ اور کہاں سختی کی۔ غالباً انڈیا اور پاکستان سے زیادتیوں والے اقدامات کے دیگر عوامل بھی تھے۔ یہ تمام شواہد اندرونی دستاویزات سے لے کر پارلیمانی ریکارڈ تک اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ برطانیہ نے اسٹرلنگ بیلنس کے مسئلے کو محض مالی نہیں بلکہ سیاسی طاقت کے سوال کے طور پر دیکھا۔ جہاں دوسرے ممالک کے پاس طاقت تھی، یعنی جن کے قرضے دینے تھے، اس نے مثلا امریکہ کا قرضہ دینا یا کینیڈا کا قرضہ دینا یا آسٹریلیا کا قرضہ دینا یا مصر کا قرضہ دینا، وہ ذرا برطانیہ کے کالونیز ایک زیر قبضہ ان کے علاقے نہیں تھے، تو ان کے پیسے واپس کیے انہیں پورے۔ وہاں برطانیہ نے نرم رویہ اختیار کیا، ان کے قرض پورے کے پورے واپس ادا کیے ہیں۔ اور جہاں قرض اپنا واپس لینے والا ملک یعنی برطانیہ کے سامنے انڈیا اور پاکستان کی کیا حیثیت تھی، وہاں برطانیہ نے قرضے کی واپسی میں کٹوتیاں کی ہیں، ایک بہانے، دوسرے بہانے، تیسرے بہانے، ان کو وہ پوری رقم ملی ہی نہیں۔ تو انڈیا اور پاکستان میں اس وقت شدید کمزور ملک تھے۔ یہ دونوں ملک آزادی سے پہلے تو پوری کالونی تھے، جب یہ آزاد ہوتے ہیں تو یہ اپنے مسائل میں اس طرح الجھے، جس کی میں بات ابھی اگلی قسم میں کروں گا، آخری قسم میں، کہ ہندوستان اور پاکستان اس وقت شدید کمزور ممالک تھے۔ تقسیم کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مارے گئے تھے، کروڑوں بے گھر ہوئے، ریاستی ڈھانچہ ٹوٹ گیا تھا، دونوں کے بلکہ ٹوٹ گئے تھے، اور کشمیر کی جنگ نے دونوں ممالک کو فوری فوجی اور سفارتی بحران میں مبتلا کر دیا۔ تو ایسی حالت میں وہ برطانیہ کے ساتھ سخت مذاکرات کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے۔
لہذا برطانیہ نے جو ڈکٹیٹ کیا یہ دونوں مانتے چلے گئے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں ایک معاشی فیصلہ ایک تاریخی موڑ بن جاتا ہے۔ برطانیہ نے اپنی بقا کے لیے جو فیصلے کیے ان کی قیمت انڈیا اور پاکستان نے ادا کی۔ یہ محض پیسوں کا نقصان نہیں تھا، بلکہ صنعتی مواقع، خود مختاری اور مستقبل کی ترقی کے امکانات کا ایک گہرا نقصان تھا۔ یہاں ہم حصہ سوئم کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے یعنی چوتھے اور آخری حصے میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ برطانیہ نے اپنی دیگر کالونیز اور اتحادی ممالک کے ساتھ سٹرلنگ بیلنس اور جنگی قرضوں کو کیسے نمٹایا، کون سے ممالک کو پورا پیسہ ملا، کن کن کو رعایت ملی، اور انڈیا اور پاکستان یعنی انڈیا اور پاکستان کے قرضوں کی واپسی کا معاملہ کیوں سب سے مختلف اور سب سے زیادتی والا تھا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔